وقت ادھمپور کے اندر ہم دیکھیں، یہاں پہ جخینی کے اندر مسجد ہے، وہاں پہ ہم جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، عیدگاہ اور سیرا تالاب میں وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا ان کے ایمان کا پورا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ نہیں۔ یہ کتاب تقویت الایمان اس کا نام ہے، حقیقتاً تقویت الایمان ہے۔ اس کتاب کے اندر دیکھیں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس ملعون نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کتاب کے اندر باضابطہ طور پہ لکھا گیا ہے، اللہ چاہے تو محمد جیسے ایک آن میں کروڑوں پیدا کر دے۔ ارے شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ میرا رب فرماتا ہے موسیٰ ساری کائنات کو میں نے اپنے حبیب کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگر مصطفیٰ دنیا پہ تشریف نہ لاتے، میں کسی شاہ کو پیدا نہ کرتا، دنیا آخرت جنت جہنم ایمان کفر ساری چیزیں اگر آئی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں نصیب ہوئی ہیں، تو یہ بکواس کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان کی صفوں میں جا کے کھڑا ہوتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، صفحہ نمبر 66 کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ذرہ برابر سے بھی کم تر ہیں، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشر، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیں ذرا آگے چلیں کہ یہ لکھتے ہیں یہاں پہ اسی کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ، آئیں آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں خود آ کے پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی ہو یا ولی ہو، بلکہ جناب محمد رسول اللہ بھی اتنی ہی تعظیم رکھتے ہیں جتنی ہمارے بڑے بھائی رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اتنی بکواس یہاں یہ کر رہے ہیں اور ہم انہی کی صفوں میں جا کے کھڑا ہوتے ہیں۔ نہیں جی، فلانے پیر صاحب میاں الطاف صاحب جا کے وہاں کھڑے ہوئے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ بغیر آنکھیں بند کر کے، بغیر تحقیق کے ہم کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو شاید میری باتیں بری لگی ہوں، میں اور دکھا دیتا ہوں، ذرا مجھے فتاوی رشیدیہ تو اٹھا کے دیں، میں آپ کو اور حوالے دے دیتا ہوں، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہابی دنیا اسلام کے اندر اس وقت لبادہ اسلام کا اوڑھ کے دنیا کے بدترین کافر ہیں، یہ میں نہیں کہتا، انہوں نے خود لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر، یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ صاف لکھا ہے، یہ فتاوی رشیدیہ اس کا صفحہ نمبر 256 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ، اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور لعین اور خنزیرو، تم خدا کو بھی جھوٹا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے والدین کافر تھے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب۔ اس کتاب کے اندر حوالہ دیا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کہ امام اعظم نے یہ چیز لکھی ہے، امام اعظم نے یہ پکڑیں، وہ وہاں پہ نیچے شرح فقہ الاکبر مجھے عطا کے دیں، ہاں ان کے نیچے جو کتاب انہی کے نیچے ہاں یہ والی مجھے اٹھا کے دے، میں امام اعظم سے ذرا دکھا دیتا ہوں امام اعظم کیا فرماتے ہیں، اور یہ پڑھ کے سارے جھوم کے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ عربی کی پوری عبارت ہے، الفقہ الاکبر کا پورا یہ انہوں نے متن نقل کیا ہے۔ اس کے اندر امام اعظم فرماتے ہیں وہ والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مات علی الکفر، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے والدین کفر پر نہیں مرے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ امام کانفرنس، علماء کرام۔ اور ذرا آگے چلیے، میں کچھ اور چیزیں آپ سے بتاؤں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا وقت ہو جائے تو مجھے مطلع فرما دیجیے گا کہ آپ کا وقت ہو گیا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کشمیر کا یہ خنزیر ہے، اسحاق نازکی اس کتے کا نام ہے، جو رحیمیہ بانڈی پورہ کے اندر جو ہے دارالفتہ میں ہے، وہاں پہ جو ہے باطل جو ہے خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس لعین نے لکھا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام گنہگار تھے، نبی علیہ السلام کو گنہگار لکھا، ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے کہ نبی کو یہ
گنہ گار لکھے نبی کے متعلق یہ بکواس کرے، وہ البراہین القاطعہ اٹھا کے دیجیے جناب، بے شک سبحان اللہ. البراہین القاطعہ ذرا وہ کتاب اٹھا کے دیجیے. آپ ذرا غور کریں، ہوں جڑی گل کیا کروں نا ان پر غور کریں. جڑا تو جا کر سینا تالاب عید کا مسجد جڑی ہے ادھم پور، وہ تو جا کر جڑا نماز پڑھے نا، میں ذرا غور کریں کہ ان کے اندر کیا خرابی ہے. کیوں ہم کیا کریں گے ان کے پیچھے نماز نہیں آتی؟ کیوں ہم کہاں کہ یہ دنیا کا بدترین کافر ہے، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ مسلمان بن کے لوگوں نہ دھوکھو دے، مسلمان بن کے امت میں فتنوں اور فساد پھیلاویں. اس کتاب کے اندر ایک خبیثہ نے لکھو 122 نمبر صفحہ کے اندر کہ نبی علیہ السلام کا علم تو زیادہ شیطان کا علم تھا، استغفر نبی تو اللہ. زیادہ شیطان جانا تھا. وہ حفظ الایمان پڑھیے وہاں بھی. اور دیکھیں ذرا اس کے متعلق حفظ الایمان یہ کتاب کا نام ہے، اشرف علی تھانوی کی کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جسو علم نبی علیہ السلام نہ تھا اسو علم کتا دا سور نبی نہ ہو. توبہ استغفر اللہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب. اس کے اوپر اور کیڑا کفر ہوگا اللہ. یہ قرآن مجید کو تہذیب الناس اٹھا کے دے پہلے. یہ حضرت ان کے بارے میں بہترین جانتے ہیں، کیونکہ یہ بھی پہلے انہی کے وہاں پڑھے بھی ہیں اور وہی عقیدہ رکھتے تھے، پھر اس باطل عقیدہ سے توبہ کی ہے. یہ آج ان کا پورا آپریشن کرنے کے لیے آئے. آپ تمام حضرات سبات فرماتے ہیں. غور فرما غور، میں خود رہے ہوئی ہیں جسو. اور آپ تمام حضرات یہ سعید بھی ہیں، ان کی خوب حوصلہ افزائی بھی کریں. دیکھو ذرا، اب دیکھو یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی غلط ترجمانی کرنے والے اس وقت مسلمان بنے پھرتے ہیں، خود کو ایمان والا کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں. نہ یہ اللہ و رسول کی بات نہیں کرتے. انہوں نے کیا لکھا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام بھٹکے ہوئے تھے، شریعت سے بے خبر، استغفر اللہ. شریعت سے بے خبر تھے. اور اگر نبی شریعت سے بے خبر